Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, उनके तरफ से कारोबारी जो सरगर्मियां हैं उनको थोड़ा इजी किया जा रहा है ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। और इसकी वजह से अब होता है ये जा रहा है कि लोग जो सोशल डिस्टेंस वाला जो इशू था उसको अवॉइड कर रहे हैं और मेल जोल लोगों का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से केसेस भी बढ़ रहे हैं और अमवात भी बढ़ रहे हैं। अब लगता ऐसा है जो भी वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनकी तरफ से जो भी इकदाम उठाने थे वो उठा चुके। अब जो एहतियात करना है लोगों को करना है, क्योंकि मैंने जो असेस किया है उससे ये लग रहा है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, उनके पास यही कैपेसिटी थी कि जो कुछ उनके पास किट्स थे वो फराहम करने थे वो कर चुके या कर रहे हैं, या कुछ वेंटिलेटर्स या कुछ डॉक्टर्स को जो पीपीईज वो फराहम करने थे वो कर चुके। अब वो इस से साइड करके बैठे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों को इजी कर दिया जाए ताकि कारोबार का जो पहिया है वो चले और मईशत चले, क्योंकि जो भी सूरत हाल सामने आ रही है उससे लग रहा है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो मुआशी महाज पे एक दफ़ा फिर डिफॉल्ट लाइन पे पहुंच चुकी है। लेकिन भला वो IMF का और G20 कंट्रीज का, जिन्होंने अब कुछ रिलीफ देना शुरू कर दिया है। तो आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो कुछ हुआ, मैंने ये सारी बातें उसी तनाजुर में कही, क्योंकि आज एक बैठक हुई सदर के पास, आरिफ अलवी के पास, ईवान सदर में, उसमें मजहबी जमातों को लोग वहाँ बैठे हैं। उसमें तय ये करना था कि रमज़ान मुबारक में तरावी वगैरह या जो जुम्मे की नमाज को इबादत हैं उसके हवाले से क्या तदाबीर होनी चाहिए, क्या SOPs होने चाहिए ताकि कोरोना की जो वायरस है उससे बचा जा सके। वो ये काफ़ी दिनों से ये बात सारे मुल्क में डिस्कस हो रही थी कि अब रमज़ान की आमद है तो इस हवाले से क्या होगा। अब आज तय ये हुआ है कि मसाजिद में तरावीह की नमाजें होंगी। बाकी उसके हवाले से जो SOPs तय की गई हैं वो 20 नुकाती SOPs हैं। उसमें बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी हैं कि उसका भी एहतियात लोगों को खुद करना पड़ेगा। जो भी लोग नमाज के लिए, तरावीह के लिए जाएंगे, उनको अपने हिफाजत के लिए खुद इक़दाम करने पड़ेंगे। जैसा कि घर से वज़ू करके जाना है, घर से जाए नमाज लेके जानी है, घर से हाथ साबुन से साफ करके जाने हैं, मास्क वगैरह पहन के जाना है। बाकी कुछ जो लवाजमात हैं मसाजिद में और दूसरी जगहों पे, इबादत की जगहों पे, वहाँ ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो तय हुई हैं वो सफाई के हवाले से तय हुई हैं और उससे कोई ख़ास कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं उसमें ये है कि भाई नमाज के पे जाते हुए आपको वहाँ मस्जिद के बाहर रश नहीं करनी, ओपन जगह पे रश करके नमाज तरावीह नहीं पढ़नी, मेल जोल कम करना है और एक दूसरे को गले नहीं लगाना है और हाथ नहीं मिलाना है। अब ये चीज़ें अब जब लोग निकलते हैं, लोग मिलते हैं, तो ये चीज़ें तो फिर लोगों पे डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह इस हवाले से इस चीज़ को देखते हैं। इसमें बाकी हुकूमत का जो किरदार है वो ऐसे समझे कि उसको इजी कर दिया गया है कि अब ये चीज़ें होंगी, अब लोग जाके खुद इस पे अमल करें। अब ये चीज़ें, इस चीज़ों का उम्मीद तो ये है कि लोगों को खुद ही एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जो नमाज के लिए, तरावीह के लिए जा रहा है वो सिर्फ हिफाजत उसकी जान की नहीं है, उसके घर के जो दूसरे अफराद हैं उनकी हिफाजत भी उसकी जान से, उसकी हिफाजत से रिलेटेड है, क्योंकि वो महफूज रहेंगे तो उसके घर वाले महफूज रहेंगे।
باقی وفاقی حکومت کی طرف سے، ایوان صدر کی طرف سے یا صدر کی طرف سے آج جو یہ چیز جو بھی طے ہوا اس کا یہی ہے کہ حکومت یہی کر سکتی ہے، اس نے 20 نکاتی SOPs طے کی ہیں، باقی لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر PTV پہ آ کے خطاب کیا ہے۔ وہ خطاب نہیں کیا ہے، ایسے سمجھو کہ آج کل وزیر اعظم صاحب گپ شپ کر رہے ہیں PTV پہ، جو سرکاری ٹی وی ادارہ ہے اس کو، باقی جو نجی ٹی وی ادارے ہیں وہ بھی لائیو کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں وزیر اعظم نے یہ سبق اب سیکھ لیا ہے کہ میڈیا کو منہ نہیں لگانا ہے، کیونکہ پچھلے ماہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، جب اس نے 1200 ارب روپے کے جو معاشی پیکیج آنا اس کیا تھا، اس میں اس دن اس نے تو بلایا تھا میڈیا کو، اینکرز کو، وہ اس لیے بلایا تھا کہ اس کی واہ واہ ہوگی، کوئی تعریف ہوگی، لیکن وہ چیز اس کے گلے میں پڑ گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک پریس کانفرنس اور کی، لیکن وہ بھی کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوا۔ اب وزیر اعظم نے یہ طریقہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ PTV پہ آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، جو چیزیں بتانی ہوں گی وہ بتائیں گے، باقی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج بھی جو لبے لباب یہ تھا کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تخمینہ تھا کیس بڑھنے کا وہ ابھی تک کوئی 50,000 تھا تقریباً 25 اپریل تک، لیکن کیس ابھی کم ہوئے ہیں، 7,000 7,500 ہوئے ہیں، اور یہ اندازہ یہ ہے کہ یہ کیسز کوئی 11-12,000 تک جائیں گے۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ نہیں حالات خراب ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حالات اپریل میں خراب ہونے تھے، ان کا جو تخمینہ ہے، جو ایکسپرٹ کا تخمینہ ہے، پاکستانی ایکسپرٹس کا، لیکن اب حالات یہ ابھی آگے خراب ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 25 اپریل کے بعد مڈ مئی تک، ایک مرتبہ ایک جگہ تو پہلے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ گرمی بڑھے گی اور تو یہ کورونا کا اثر کم ہوگا اور ریلیف لوگوں کو ملے گا، لیکن اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اب قصہ پھر خراب ہوگا، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مزید جو کاروباری آؤٹ لیٹس ہیں اس کو کھولنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو ایزی کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ منع اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سرگرمیاں معاشی شروع ہوئی ہیں، صنعتیں کھلی ہیں، حجام کھلے ہیں، درزی اور اس طرح کے جو الیکٹریشین وغیرہ جو وزیر اعظم نے پہلے 2-4 روز پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کے بعد یہ اثر یہ ہو کہ بڑے شہروں میں لوگوں کی جو ایکٹیویٹی ہے، موومنٹ ہے، وہ بڑھ گئی ہے۔ اب لوگ کہاں تک جو سماجی یا سوشل ڈسٹنس کتنا کرتے ہیں وہ تو کوئی پولیس والا کوئی ہر بندے کے پیچھے تو نہیں لگے گا، یا ظاہر ہے یہ لوگوں کو خود ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب حکومت پاکستان حکومت کی کیپیسٹی بھی اتنی تھی، وہ فائنانشیل کیپیسٹی ہو، وہ طبی کیپیسٹی ہو۔ اور آگے چلتے ہیں آج سندھ حکومت کی طرف، تو سندھ کے CM نے بھی آج مختصر اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس میں انہوں نے جو بھی سندھ میں کیسز ہیں ان کی جو شرح ہے یا ان کی رفتار ہے اس کو وہ بھی صورتحال سے آگاہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے ان کے کیسز کافی آئے ہیں، کوئی تقریباً 400-450 کیسز ہیں، کچھ کیسز جو نتائج ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ لیکن مجھے آج سندھ کے CM سے بھی یہی لگا کہ وہ بھی یہی میسج دے رہے تھے کہ وہ بھی اب جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ SOPs طے کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں اور کاروبار شروع کریں۔ تو میں نے اس سارے تینوں چیزوں کا یہ جو نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اب جو بھی وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو جو کرنا تھا وہ کر چکے، ان کے پاس جو بھی وسائل تھے وہ انہوں نے یوٹیلائز کیے، تھوڑا بہت یوٹیلائز کرتے رہیں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹنگ کی جو شرح ہے اس کو بڑھایا جائے، باقی آئسولیشن سینٹر کچھ مزید بڑھائے جائے، باقی تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ جب تک کوئی علاج یورپ سے، کوئی برطانیہ سے، امریکہ سے، کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ممالک ہیں ان سے، ان کے سائنسدانوں سے نہیں ملتا، تب تک تو ہم بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تراویح بھی پڑھیں گے، مساجد بھی جائیں گے، میل جول بھی کریں گے،
اور کاروبار بھی وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کھولیں گے، اور سی ایم نے بھی، سندھ نے بھی اب ہاتھ ہلکا کر دیا ہے۔ پہلے ایک وہ ہیرو کی طرح جو اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور کافی ایگریسو تھے، جب وزیر اعظم نے یہ صنعتیں کھولنے کا اعلان کیا تو وہ اس کے بعد وہ کافی ایزی ہو گئے ہیں، ریلیکس ہو گئے ہیں اور بہت آرام سے اب بول رہے ہیں۔ میں نے انہیں دنوں کہا تھا کہ میں نے اپنی پروگرام بھی کیا تھا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت منع پی ٹی آئی اور سندھ پی پی اب ایک پیج پہ آ گئی ہیں۔ کچھ کافی دوستوں نے اس پہ تنقید کی سوشل میڈیا پہ، کچھ اس پہ سوال اٹھے، اور وہ سوال میرا تناظر یہ تھا کہ کورونا کے حوالے سے دونوں ایک پیج پہ آ گئے، لیکن شاید دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سیاسی کوئی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک پیج پہ آ گئے، لیکن سیاسی طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ فی الحال کورونا کے حوالے سے وفاقی حکومت، سندھ حکومت، باقی صوبائی حکومت ایک پیج پہ آ گئی۔ اب جو بھی انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے یہ چیز کورونا پہ کہ وہ اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب بچنا لوگوں کو ہے، تو لوگوں کی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سرگرمی اپنی محفوظ رکھیں، محدود نکلے، باہر نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے صفائی کو یقینی بنائیں، ہاتھ دھوتے رہیں اور ماسک پہنیں۔ تو یہ آج کے حوالے سے جو بھی اس پاکستان میں ایک ڈیولپمنٹ تھی میں نے آپ کو شیئر کی۔ ہمارا پروگرام آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔